کہ آئندہ سے کوئی نیگلیجنسی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اوورآل پاکستان ریلوے نے 77 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ریونیو یعنی 83 بلین ہم 31 مئی تک ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ 93 بلین تک ہم 30 جون تک چلے جائیں گے۔ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ہم فریٹ ٹرینز کو اس میں اضافہ کریں اور گڈز کے حوالے سے اس کی جو نقل و حرکت ہے اس میں ہم مزید اضافہ کر کے ریونیو کو بڑھائیں، اور اس کے لیے مزید پیسنجر فیسیلیٹیشن کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن ہے، ان کی صفائی کا نظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی کے اندر بھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہم نے ٹیک اوور کر لیا، اس نے تینوں اسٹیشن جو ہیں ملتان خانیوال یہ دونوں کا بھی ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ 1 جولائی سے فل فلیج یہاں بھی صفائی کا نظام جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کمپنی کے پاس چلا جائے گا۔ اس طرح کراچی بھی، پشاور بھی، کوئٹہ بھی، جو بڑے بڑے اسٹیشنز ہیں وہاں کے اوپر، اور 40 اسٹیشنز جو پنجاب کے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بدولت ہم وہ وائی فائی فری کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ہماری ریلوے کی کالونیز ہیں ستھرا پنجاب، مجھے بڑی خوشی ہوئی، شاید آپ نے بھی اس کا زیادہ اچھے طریقے سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ میں اکاڑا میں تھا، ملتان میں تھا، اس سے پہلے میں لاہور سے گزر کے آیا، صبح 8 بجے میں راولپنڈی سے جب گزرا سارے جگہوں سے، تو ہر جگہ کے اوپر جو صاف ستھرا پنجاب کا عکس نظر آیا، یعنی ستھرا ملتان، ستھرا اکاڑا، ستھرا لاہور، ستھرا راولپنڈی ہمیں وہاں پہ نظر آیا۔ تو اس کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے اس کو مانا، اور انشاءاللہ تعالی جتنی ریلوے کالونیز پنجاب کے اندر ہیں وہ بھی اب ستھرا پنجاب وہاں تک پھیل جائے گا، اور وہ ہمارے امپلائیز جو ہیں ان کو بھی ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ میسر آئے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلوے کے جو ڈیسیژن لیے ابھی تک ہم نے، جیسے فریٹ ٹرینز کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں جس کے ایڈ آ چکا ہے، یہ وہ باتیں نہیں کہ کریں گے، کھائیں گے، لائیں گے۔ اسی طرح پیسنجر ٹرینز مزید 11 ٹرینز، 9 ٹرینز آلریڈی ہماری جو ہے آؤٹ سورس ہیں، 11 ٹرینز کو ہم مزید آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ سولرائزیشن ہے 155 اسٹیشنز کی، اس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور اگلے 60 دنوں کے اندر جتنا یہ پروجیکٹ ہے پورے پاکستان میں سی او بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں ہم نے ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کو ہم اچیو کریں گے۔ 155 اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ سولرائزیشن جو ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ رائل پام پچھلے 6-7 سال سے جو تھا وہ کورٹ میں تھا، وہ ڈسپوز ہوا کیس، اور اس کو بھی انٹرنیشنل ٹینڈر ہم نے کر دیا ہے۔ اس انٹرنیشنل ٹینڈر کو ہم ساری دنیا کے سامنے کھولیں گے، پوری میڈیا کے سامنے کھولیں گے، اور اس کے بھی شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ انشاءاللہ تعالی کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے 8 بڑے ہاسپٹلز ہیں، 14 بڑے سکول ہیں، ان کا بھی ایڈ آ چکا ہے، اس کو بھی ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو ہمارے امپلائیز کے بچے ہیں وہ 5200 ہیں پورے پاکستان کے اندر، ان کو بھی ایک اچھا انوائرمنٹ ملے گا اور کوالٹی ایجوکیشن ملے گی۔ اسی طرح ہاسپٹلز جو ہیں استبل کا منظر پیش کر رہے ہیں، اس کی بھی حالت بڑی بری ہے، لیکن وہ بھی ہم شیئرنگ کے اوپر آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، جس کی بدولت جو ہے وہ ہمارے امپلائیز کے جو والدین ہیں، بچے ہیں، وہ خود ہیں، ان کو ایک وہ علاج معالجہ میسر آئے گا جو ایک امیر ترین آدمی کو میسر آتا ہے۔ ہم نے آتے ہی 3 نعرے لگائے تھے، ایک پنکچویلٹی کی بات کی تھی، ایک کلیننس کی بات کی تھی، اور ایک کوالٹی فوڈ کی بات کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریلوے اسٹیشنز کے اندر جتنی یہ فوڈ اتھارٹیز تھیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ریلوے اتھارٹی سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ اب چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے بات کر کے یہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ تمام فوڈ اتھارٹیز پورے پاکستان کے اندر ہمارے ہر اسٹیشن پہ جا کے سیمپلنگ کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے ریلوے اسٹیشنز کے اوپر جو کوالٹی فوڈ ہے وہ میسر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلیننس کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جہاں جہاں آؤٹ سورس کیا ہے، ابھی پنڈی میں فل فلیج امپلیمنٹ ہوا ہے، چکلالہ، پنڈی سٹی اور مارگلہ، تینوں پہ صفائی کی اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی صفائی جو ہے وہ میسر آ رہی ہے ہمیں۔ تو یہ وہ اقدامات تھے جو آتے ہی ہم نے کیے، اور آج پنکچویلٹی ہماری 83% ہے۔ ہمارے پاس رولنگ سٹاک کی کمی، کوچز کی کمی، ان ساری چیزوں کو بھی ہم پورا کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اب ہم 22 اور 30 جون کے درمیان ماسکو کے لیے فریٹ ٹرین لاہور سے چلانے جا رہے ہیں۔
15 तारीख को हम लाहौर से नारोवाल के लिए रिस्टोर करने जा रहे हैं ट्रेन सिस्टम को। इसके अलावा हम बिजनेस ट्रेन जो हमारी लाहौर से कराची जाती है उसकी अपलिफ्टिंग है, जो उसकी जो इनॉग्रेशन है वो 1 जुलाई को होने जा रही है। इससे पहले खुशहाल खान खटक जो है वो हमने 6 साल बाद रिस्टोर की। इसके अलावा हमने मूसा पार्क जो है वो उसको हमने डेरा गाजी खान तक एक्सटेंड किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने आकर इन 60-70 दिनों में 80 दिनों के अंदर अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन है, अभी डिजिटाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। PITB जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उनके साथ हमारा MOU जो है वो साइन हो गया है और उस साइनिंग के बाद हम इंशाअल्लाह ताला पूरे अपने सिस्टम को डिजिटाइज कर देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब के साथ हमारा एक MOU साइन होने जा रहा है, जो हमारे पूरे ट्रैक के इर्द गिर्द पंजाब से जहां गुजर रहा है वहां अरबों रुपए के हम फलदार दरख्त लगाने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के तावन से। 8 रूट्स जो मैंने पहले भी बहुत दफा बात की आपके सामने पंजाब की, जिनको हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के तावन से, उसकी जो मालियत DMU डाल के, DMU कहते हैं डीजल अपना मल्टीपल यूनिट, ये 6 बोगियों पे मुहित होती है, आगे भी इंजन है पीछे भी, इंजन में भी लोग बैठ सकते हैं। तो ये जैसे अभी हमारे ब्रांच रूट्स हैं, लाहौर से नारोवाल है, लाहौर से शेखुपुरा है, लाहौर से कसूर है, फैसलाबाद है, यहाँ इन जगहों के ऊपर वो चलाए जाएंगे। ये पंजाब हुकूमत चलाएगी और वो 79 बिलियन का हमने उनको एस्टीमेट दिया है और मुझे उम्मीद है कि लाहौर पिंडी भी उनके प्लान में शामिल है। लेकिन ये जो 8 करोड़ लोग इन 10 रूट से मुस्तफीद होंगे, ये वो चीज़ें जो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत, वज़ीर आज़म साहब की जो ख्वाहिश है कि हम उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये एम्बेसडर्स हमसे तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मिल रहे हैं और वो ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कनेक्टिविटी जो है वो ट्रेन के ज़रिए चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, जो इस बजट के अंदर हमने $5 मिलियन ईच की फिजिबिलिटी के लिए रखे हैं, उन्होंने भी रख दिए हैं, उज़्बेकिस्तान ने भी, हमने भी। वो हमारा कोहाट से करलाची, करलाची से मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से उज़्बेकिस्तान में दाखिल होंगे। तो ये वाला अगर हो जाता है हमारा, जिसकी होना ही है क्योंकि हमारे बजट के अंदर उसकी फिजिबिलिटी के लिए पैसे रख दिए गए हैं, तो ये फिर हम सेंट्रल एशिया में थ्रू हो जाएंगे। अदरवाइज फिर हमें वही पुराना रूट जो है वो अपनाते हुए जाना पड़ेगा, तफ्तान और तफ्तान से ज़ैदान और फिर वहाँ से आगे।